الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمعہ کے لیے جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. یہ آیت معراج سے متعلق ہے. ہم اور آپ معراج کے واقعات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. ابھی جو باتیں کر رہی ہیں اس میں چند پیچیدہ اور چنیدہ باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نبوت کے 10ویں سال تھا. اور یہ معراج کیوں کرایا گیا؟ تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجہ کو بلند کرنے کے لیے، آپ کو اونچا مقام دینے کے لیے یہ معراج کرایا. اور یہ معراج کی کرانے کا وجہ کیوں ہوا؟ اس میں 3 وجہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کی 3 وجہ ہے. پہلی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس وجہ سے ہوا کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. اس غم کے ازالہ کے لیے، اس غم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا. دوسری وجہ، حضرت ابو طالب جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبانی کا کام کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، وہ شفیق اور رحیم چچا دنیا سے چلے گئے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم تھا. تیسری وجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، سفر طائف ہے. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ کی بات کو ماننے کے بجائے آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا. یہ غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ آپ کو معراج کرایا. تو آپ کا معراج جو ہے 2 طرح. سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور آپ نے بیت المقدس کا جو سفر کیا یہ خانہ کعبہ سے کیا. خانہ کعبہ سے کیوں کرایا گیا؟ اور یہ جو سفر
کعبہ سے بیت المقدس تک ہے، اس میں 5 اسٹاپ ہیں، 5 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر خانہ کعبہ میں ٹھہرے، پھر وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ٹھہرے، پھر وہاں سے نکل کر طور سینا، پھر وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں گئے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ سے کیوں معراج کا سفر کرایا گیا؟ اور خانہ کعبہ میں ہم وہ سمجھتے ہیں جو خانہ کعبہ کا گھر ہے وہی صرف خانہ کعبہ، اور جو باہر کا حصہ ہے اس سے ہم خانہ کعبہ نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ کا جو سفر ہوا ہے ایک مقام حتیم بھی ہے، اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، اور اس میں مصلحت کیا ہے؟ اگر آپ کا سفر خانہ کعبہ سے کرایا جاتا، جو گول دیکھتے ہیں اس کے اندر سے ہوتا، تو اس کی دو وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہاں سے نہیں کرایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے غریبوں پر رحم فرمایا کہ وہ اگر کوئی غریب یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج کیے ہیں اس جگہ کی زیارت کرے، اس جگہ کو دیکھے، تو غریب بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر سے جاتے ہیں، اس میں تو بادشاہ جاتے ہیں، بڑے عمرہ جاتے ہیں، تو ہم اور آپ وہاں اس جگہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مصلحت یہ بھی تھی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں سے جو سفر شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، اور مدینہ میں ٹھہرنے کی مصلحت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اور یہ آپ کا مقام ہجرت ہوگا، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو طور سینا میں ٹھہرے، اور طور سینا وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اعتکاف کیے تھے، اور تورات وصول کر کے اپنے امت کے پاس آئے تھے، وہ جگہ ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، پھر بیت اللحم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اور یہاں ٹھہرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تو اس میں 3 وجہ ہے۔ ایک تو یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اولاد عطا فرمائی۔ اور دوسری وجہ، وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، جب ان کو پانی کی ضرورت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ اور تیسری وجہ، جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کی چاہت تھی، وہاں ایک خشک درخت تھا،
اس پر کوئی پتا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم اس کو ہلاؤ، اس کو کھینچ. اس نے کہا کہ یا اللہ اس میں تو کوئی کھجور ہے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہلانا تمہارا کام ہے اور کھجور پھینکنا ہمارا کام ہے. یہ مخصوص جگہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ٹھہرے. پھر وہاں سے سفر شروع ہوا، جا کر بیت المقدس میں پہنچے. اور بیت المقدس میں وہ ایسی جگہ ہے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام حاضر تھے. وہاں سارے انبیاء تھے. آپ نے جا کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. تو یہاں سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ مقتدی پہلے سے آتے ہیں. امام کا کام نہیں کہ وہ پہلے آئے، بلکہ مقتدی پہلے سے حاضر ہوتے ہیں. امام کا کام نہیں کہ وہ آپ کے لیے مسجد کھولے، بلکہ یہ مقتدی کا کام ہے کہ وہ مسجد کو کھولے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دیا کہ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لے گئے. یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ امام کیوں پیچھے آتا ہے، بلکہ آپ کا کام ہے، مقتدی کا کام ہے وہ پہلے آئے، امام بعد میں آئے گا. امام ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نہ اس کے برابر میں کوئی ہوتا ہے نہ کوئی اس کے آگے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے. اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلا دیکھا. اس ٹیلے کے بغل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں ایک اور بھی سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی ہے، اپنے قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام ہے. تو ایک موسیٰ قبر میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی ہے، پھر چھٹے آسمان پر بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے ایک اور بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں بھی ہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، پھر آپ نے معراج میں بھی گئے. ایک نبی کئی جگہ. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لے دیا، وہاں بھی تشریف فرما تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھی لے گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو، وہاں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو گیا. جب پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آخری نبی ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. تو یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی کہیں کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے وزیر، اس کے جو گیٹ پر ہوتے ہیں وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کیا ان کو بلایا گیا ہے یا یہی یہ اندر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. میرے محترم دوستوں، یہ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی
اور یہ ملاقات کی بھی کچھ حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر جو ملاقات ہوئی، اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اے نبی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے دنیا میں ہمیں ہجرت کرنا پڑا، اسی طرح آپ کی امت آپ کو بھی مکہ سے چھوڑنے پر مجبور کرے گی، آپ کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑے گا۔ یہ حکمت ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات کی بھی حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نکاح جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کی بھی حکمت ہے کہ اے نبی، جس طرح ان کے بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر ان کو نکالا گیا، وہ بادشاہ بھی بنے، پھر بھی اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتانا تھا کہ اگر آج یہ مکہ والے آپ کو ستا رہے